یو ایس ایئر سٹرائک جس میں ایرانی میجر جنرل قاسم سلیمانی کے ساتھ ساتھ عراقی سینئر آفیشل ابو مہادیہ المہندس کو لقمہ اجل بنا دیا۔ ان دونوں کی موجودگی امریکہ کو اسرائیلی آفیشلز نے دی تھی۔ اس کے فوراً بعد کروشیا جو کہ ایک یورپین نیٹو ایلائی، اس نے اپنے ٹروپس اور طیارے جن کی ٹریننگ بغداد میں سالوں سے چلی آ رہی تھی، اب وہ وہاں سے فرار ہو کے کویت ٹھہرنے جا رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی کینیڈا اور مزید نیٹو اور نان نیٹو ایلائز نے بھی یہی اعلان کیا کہ وہ اس ریجن سے اپنی ملٹری اور ٹروپس ان نون لوکیشن پوزیشن کریں گے۔ باقی یورپ سے سلووینیا اپنے اکا داکا ٹروپس کو نارتھ عراق میں پوزیشن کیا ہے اور مانیٹر کر رہے ہیں تھریٹ لیول کو، لیکن انہیں بھی اپنی فکر ہے، مطلب بالآخر ایران، عراق اور مشرق وسطیٰ سے وہ بھی فرار ہو جائیں گے، ویسے ہی جیسے افغانستان میں دنیا بھر کی افواج نے امریکہ کو اکیلا چھوڑ دیا۔ پھر ہمیشہ کی طرح ٹرمپ ٹویٹر میں انپروفیشنل سٹیٹمنٹس ٹویٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ایرانی 52 سٹیٹس کو ٹارگٹ میں رکھا ہے، لیکن یو این ریزولوشن، جنیوا کنونشن اس طرح کی کسی وائلیشن کی اجازت نہیں دیتا، اور مونیومنٹل کلچرل پلیسز کی تو بالکل بھی نہیں۔ اب ایران جس کو مڈل ایسٹ میں کوئی سپورٹ نہیں کر رہا، یورپین افواج وہاں پہ جو تعینات ہے وہ بھی چپ چاپ خطے سے فرار ہو کے واپس جا رہے ہیں، اور امریکہ ایران کی آفیشل ملٹری اور دہشت گرد گروہوں میں فرق نہیں رکھتا۔ تو آخر کار ایران کے پاس کیا آپشن بچتا ہے؟ ایران نے سینکشنز اور یورینیم نیوکلیئر ڈیلز کو سائڈ میں رکھے۔ IAEA ایرانین ایٹامک انرجی کے پلانٹس کو ریزیوم کیا ہے۔ اب ہیوی واٹر ری ایکٹر، ہیگزا فلورائڈ وغیرہ پہ کام چلا رہے ہیں۔ اب وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب ایرانی کسی باہر کو اپنی سرزمین پر مزید برداشت نہیں کریں گے۔ Our president will start a war with Iran because he has absolutely no ability to negotiate. He's weak and he's ineffective. So the only way he figures that he's going to get reelected, and as sure as you're sitting there, is to start a war with Iran. Now, I'm more militant and more militaristic than the president.